نبی کے مزاج میں سب سے بڑی چیز تحمل رکھا گیا ہے. کیا تحمل؟ یہ کہ آپ مدعو کو برداشت کریں، مدعو کو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو آپ برداشت کریں. جی ہاں، سب سے بڑی نبوت کی شان تحمل ہے. اس لیے نبیوں سے بکریاں چروا کر ان میں تحمل کی صفت پیدا کی جاتی ہے. تحمل کی صفت نبیوں میں تحمل کی صفت پیدا کی جاتی ہے. کیوں؟ کہ سب سے زیادہ ناگواریاں اس راستے میں پیش آئیں گی. ناگواریاں اس راستے میں پیش آئیں گی. کیا عجیب بات ہے، اس راستے میں ناگواریاں دونوں زمانوں میں ہیں، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی، فتوحات کے زمانے میں بھی، استقبال کے زمانے میں بھی. جی ہاں، اور ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی. سنو، جی ہاں، پہلے ناگواریاں کفار کی طرف سے، ناگواریاں کفار کی طرف سے یہ وہ انتہا کو پہنچ گئی کہ آپ نے ہجرت کر لی. خیر یہ کہ پھر ناگواریاں منافقین کی طرف سے، ناگواری منافقین کی طرف سے کہ یہ کام تو ہے ہی سراسر تحمل. اس کام میں اپنا استقبال تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرا استقبال ہو. جی ہاں، اپنا استقبال تو اس میں آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کام تو شروع سے آخر تک ناگواریوں کا ہے. شروع سے آخر تک ناگواریوں کا کام ہے. جی ہاں، یہ ناگواریوں کو یہ ناگواریوں کا کام ہے. سمجھتے تھے کہ اس راستے میں چلنے والے کے لیے صبر ایسا ہے جیسے گاڑی کا انجن ہوتا ہے پیٹرول. کہ اگر صبر ہے تو چلے گی، اگر صبر ہے تو چلے گی، اور اگر صبر نہیں ہے تو نہیں چلے گا. جی ہاں، اگر صبر ہے تو اس راستے میں چلے گا، اور صبر نہیں ہے تو نہیں چلے گا. کہ اس راستے میں چلانے والی سب سے بنیادی چیز وہ صبر ہے. سب سے بڑی چیز وہ صبر ہے. جی کہ نبی کے مزاج کو تحمل والا بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی. اس راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ناگواریوں کو برداشت فرماتے تھے، ناگواریوں کو برداشت کرتے تھے کہ ان کی ناگواریاں برداشت کریں. اس لیے ہمارے کام میں سے کسی کا اخراج نہیں ہے کہ ان کا اخراج کرو، نہیں، اخراج نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے کہ جس میں آدمی رکھا جائے نکالا جائے. کھلا ہوا کام ہے، کھلا ہوا کام ہے سب کے لیے. ہاں، اس کام میں کوئی عہدہ نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے، ان کو نکالا جائے، بلکہ کھلا ہوا کام ہے. کھلا ہوا ایسا کام ہے جیسا کھلی ہوئی مسجد ہوتی ہے. یہ مسجد میں ہر ایک کو آنے کا حق ہے، کوئی بھی آئے گا مسجد میں. جی ہاں، کام مسیح کی طرف کھلا ہوا ہے کہ جیسا مسیح کا دروازہ کھلا ہوا ہے عبادت کے لیے، اس طرح اس کام میں راستہ کھلا ہوا ہے دعوت کے لیے. اس راستے میں اس کام میں راستہ کھلا ہوا ہے دعوت کے لیے، جیسے مسیح کا دروازہ کھلا ہوا ہے عبادت کے لیے. سنو غور سے، یہ اس کام سے کسی کو روکا نہیں جائے گا. غور سے سننا، اس کام میں کسی کو روکا نہیں جائے گا. جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو کسی کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے اور تلاوت کرنے سے روکے. سب سے بڑا ظالم. ومن اظلم، یہ سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ. اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں ذکر عبادت سے روکے. ایک بات آگے فرمایا وسعی فی خرابها، اور یہ کوشش کرے ان مسجدوں کو ویران کرنے کی. سننا غور سے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ آیت ہے افرادی اعمال کے لیے. ایک آدمی مسجد میں آ کر ذکر کرے، تلاوت کرے، نماز پڑھے، یہ افرادی عبادات کے لیے آیت. وسعی فی خرابها، اور کوشش کرے ان مسجدوں کو ویران کرنے کی، کہ یہ آباد نہ ہوں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟
تو ان کے لیے فرمایا کہ جو ایسا کریں گے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ اگر انہوں نے مسجدوں سے لوگوں کو روکا تو یہ مسجد میں ڈرتے ہوئے آئیں گے. جی ہاں، لهم فی الدنیا خزی، کہ دنیا میں رسوائی ہوگی، آخرت میں عذاب ہوگا. کس کے لیے؟ یہ انفرادی عمل کے لیے. تو اگر کوئی دعوت کے کام سے یا اجتماعی کام سے کسی کو روکے تو اس پر بتاؤ کہ کیا عذاب ہوگا، کیا رسوائی ہوگی. جی یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس پر کیا عذاب ہوگا، کیا رسوائی ہوگی. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس پر کیا عذاب ہوگا، کیا رسوائی ہوگی. جب انفرادی عمل سے روکنے پر یہ بات ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب علیم. یہ انفرادی عمل کے لیے ہے. اجتماعی اعمال کا جو اجتماعی اعمال متعدی ہوتے ہیں، انفرادی اعمال متعدی نہیں ہوتے، اجتماعی اعمال متعدی ہوتے ہیں. متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی اعمال سے دین دوسروں میں آتا ہے، متعدی سے کہتے ہیں اجتماعی اعمال سے دین دوسروں میں آئے گا. جی ہاں، یہ بڑی خیر کا کام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بنیادی بات ہے.